بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، آج آپ حضرات کے سامنے جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے ایک بہت ہی مجرب قرآنی عمل لے کر آیا ہوں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، مرکب ہے۔ دو چیزیں ملتی ہیں تو انسان بنتا ہے۔ نمبر ایک جسم اور نمبر دو روح۔ جسم کے بغیر روح کسی کام کی نہیں ہے، روح کے بغیر جسم ایک مٹی ہے۔ تو جسم اور روح دونوں کا مجموعہ انسان ہوتا ہے۔ جب روح نکل جاتی ہے تو انسان ختم ہو جاتا ہے، وہ مٹی بن جاتی ہے، وہ ایک میت بن جاتی ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں سے ہمیں روح اور جسم دونوں سے ملا کر ہمیں بنایا ہے۔ تو بیماریاں کچھ روحانی ہوتی ہیں اور کچھ جسمانی ہوتی ہیں۔ جسمانی بیماریاں تو سب کی سمجھ میں ہیں: نزلہ، زکام، بخار، جسم کا درد، دل کا مسئلہ، کینسر، ہیپاٹائٹس، مختلف بیماریاں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہر ایک کی سمجھ میں بھی ہیں۔ اور کچھ بیماریاں، اکثر بیماریاں میں کہہ سکتا ہوں کہ ایسی ہیں جو روح میں ہیں، روح کی وجہ سے جسم کو لاحق ہوتی ہیں۔ تو روح کی بیماریوں کا علاج، روحانی بیماریوں کا علاج ہمیں جو ہے نا قرآن پاک سے ملتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں کے اوپر سے ہمیں ملے گا۔ اور ہماری جب روح بیماریوں سے پاک ہوگی تو اس کی وجہ سے ہمارا جسم بھی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ شفا حاصل کرے یا صدقہ کر کے شفا حاصل کرے۔ تو جب بھی انسان بیمار ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ ایک تو یہ ہوگی دعا سے شفا، دوسری اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کریں، صدقے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ اور قرآن پاک میں ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ تو یہ قرآن پاک بھی شفا ہے سارے کا سارا۔ اس قرآن پاک کی وجہ سے ہمیں شفا ملے گی۔ وہ کیسے کہ جب ہم قرآن پاک پڑھیں گے تو ہماری روح پاک ہوگی، اس کی وجہ سے ہماری روح کو غذائیت ملے گی، ہماری روح کو طاقت ملے گی۔ جب ہماری روح کو طاقت ملے گی تو اس روح کی وجہ سے جسم کو بھی اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرمائے گا، ہمارے جسم کو بھی طاقت ملے گی۔ تو روحانی بیماریوں کا علاج قرآن پاک، جسمانی بیماریوں کا علاج بھی قرآن پاک ہے۔ ٹھیک ہے، ایک حدیث ایک صحابی نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سفر میں تھے تو سفر میں اچانک آندھی اور طوفان نے ہمیں گھیر لیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت فرمائی اور ہمیں بھی تلقین کی کہ سورہ ناس اور سورہ فلق کی تلاوت کریں۔ تو سورہ ناس اور سورہ فلق یہ دو صورتیں ایک تو حفاظت فرماتی ہیں، دوسرا ان کی وجہ سے بہت ساری اکثر زیادہ تر بیماریوں سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ ہر قسم کی بیماری سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ روح کی وجہ سے انسان کا جسم بھی بیمار ہوتا ہے۔ روح کی وجہ سے جسم کیسا بیمار ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے مٹی سے، شیطان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے آگ سے، جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے کیونکہ شیطان بھی جنات میں سے ہے۔ تو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ انسان کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے۔ جب انسان، آپ دیکھیں کہ آپ نے آگ کے ساتھ ہاتھ لگانا ہے، لازمی بات ہے آگ کی وجہ سے آپ کا ہاتھ جلے گا۔
ایسے ہی شیطان جب ہمارے جسم کے اندر داخل ہوگا یا ہمارے خون کے اندر دوڑے گا تو اس کی وجہ سے لازماً ہمارے اندر بیماری آئے گی۔ تو شیطان ہمارے اندر داخل ہوگا تو ہمارے اندر بیماری آئے گی، ہمارا روح بھی بیمار ہوگی، ہمارا جسم بھی بیمار ہوگا۔ تو اس کی حفاظت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کی حفاظت کے لیے ہمیں اپنے روح کو پاک رکھنا چاہیے۔ تو روح پاک کیسے ہوگی؟ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ تو باقی قرآن پاک سارا کا سارا شفا ہے، لیکن قرآن پاک کی جو آخری 2 صورتیں ہیں سورہ ناس اور سورہ فلق، یہ خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کا ہمارے پر بہت بڑا انعام احسان، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہمارے پر کرم ہے۔ اس نے ایسی عظیم 2 صورتیں ہمیں عطا فرمائیں۔ ان صورتوں کی وجہ سے ہمارے روح کی حفاظت بھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بیماری سے ہمیں شفا بھی عطا فرمائے گا۔ ہماری روح کی حفاظت ہوگی تو اس کی وجہ سے ہمارا جسم بھی بیماریوں سے بچے گا۔ روح کی حفاظت کیسے ہوگی؟ روح کی حفاظت ایسے ہوگی کہ ہم نے ان 2 صورتوں کو تلاوت کرنا ہے۔ اب میں آپ کو یہ وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ اس وظیفے کے اوپر آپ عمل کریں گے، ہمیشہ کے لیے اس وظیفے کو آپ پڑھیں۔ ایک تو آپ کی روح محفوظ رہے گی، روح کو تقویت ملے گی، دوسرا اس روح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی بیماری سے شفا عطا فرمائے گا، کیونکہ 90% بیماریاں ایسی ہیں کہ روح کی وجہ سے انسان کے جسم میں داخل ہوتی ہیں۔ روح کی تقویت نہ ہونے کی وجہ سے، روح کے پاکیزہ نہ ہونے کی وجہ سے انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے۔ تو روح کی پاکیزگی اور روح کی تقویت کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے۔ آپ نے فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ سورہ ناس اور سورہ فلق آپ نے پڑھنی ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، درود شریف ایک بار پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ فلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ دونوں صورتیں 70 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد اپنے ہاتھ پر پھونک کر اپنے چہرے پر، اپنے سر پر اور اپنے جسم پر ہاتھ پھیریں اور پانی دم کر کر رکھیں۔ سارا دن وہی پانی آپ استعمال کرتے رہیں۔ اس کے بعد مغرب کے بعد بھی آپ یہ عمل کریں۔ اس کے بعد جب رات کو بھی جب پانی کی حاجت پیش آئے یا کسی قسم کی کسی دوا کے آپ استعمال کریں یا جب بھی پانی پئیں تو یہی دم والا پانی پئیں۔ تو اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت بھی فرمائے گا، جسمانی بیماری سے، روحانی بیماری سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا بھی عطا فرمائے گا، شیطان کے شر سے بھی حفاظت فرمائے گا، انسانوں کے شرور سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ عمل آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ موت کے علاوہ ہر بیماری سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ موت تو آنی ہے، اس کو اٹل ہے، جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا، فیصلہ ہوگا تو موت آ کر رہے گی، لیکن یہ بیماریاں خواری دنیا میں ضلالت بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو محفوظ فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔